مزید جنگ بندی کے ایک نئے منصوبے کی تجویز، کچھ مطالبات قابل قبول نہیں، اسرائیل کا رد عمل۔ اقوام متحدہ کی سوڈان کے شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے $4.1 بلین کی اپیل۔ صومالی دارالحکومت میں سلسلہ وار بم دھماکوں کی وجوہات کی تحقیقات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے غزہ میں مجوزہ جنگ بندی پر تبادلہ خیال کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے یروشلم میں ملاقات کی ہے۔ وہ مصر، قطر اور سعودی حکام سے ملاقاتوں کے بعد اسرائیل پہنچے، جبکہ حماس نے جنگ بندی کے ایک منصوبے کی تجویز پیش کی ہے جس کے تحت غزہ میں 4.5 ماہ تک لڑائی روک دی جائے گی اور اس دوران تمام یرغمالوں کو آزاد کیا جائے گا۔ اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے گا۔ اسرائیل کے چینل 13 کے مطابق ایک سینئر اہلکار نے تفصیلات بتائے بغیر کہا ہے کہ حماس کی جانب سے پیش کردہ کچھ مطالبات اسرائیل کو قبول نہیں ہیں۔ اسرائیل پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ حماس کا خاتمہ ہونے تک غزہ سے اپنی فوج نہیں نکالے گا۔ رپورٹ میں نامعلوم اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام اس بات پر بحث کریں گے کہ آیا حماس کی تجاویز کو یکسر مسترد کیا جائے یا متبادل شرائط طلب کی جائیں۔ اقوام متحدہ نے سوڈان میں جنگ میں گھرے شہریوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملکوں کی جانب فرار ہونے والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $4.1 بلین کی اپیل کی ہے۔ سوڈان کی مسلح افواج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 10 ماہ تک جاری رہنے والی جنگ نے ملک کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے، اسے قحط کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اور ملک کے اندر اور باہر لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سوڈان کے متحارب فریقوں نے ممکنہ طور پر سوئٹزرلینڈ میں بات چیت کے لیے ملاقات پر اتفاق کیا ہے تاکہ ان کے تنازع سے متاثرہ ملک میں اشد ضروری امداد تک رسائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے امدادی سربراہ مارٹن گریفتھس نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ امداد تک رسائی پر بات چیت کے لیے فریقین سے رابطے میں ہیں، جہاں سے مثبت اشارے ملے ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں حکام شہر کے مرکزی بازار میں سلسلے وار بم دھماکوں کی وجوہات کا تعین کر رہے ہیں، جن میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ مارکیٹ میں کاروباری رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دھماکوں میں الیکٹرانکس کی دکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے کاروباری اداروں کے خلاف حملوں کے پیچھے کسی مقصد کا انکشاف نہیں کیا، لیکن ایک سیکیورٹی افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ان حملوں کا تعلق CCTV کیمروں کی تنصیب سے ہے۔ گزشتہ برس صومالیہ کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کاروباری اداروں پر زور دیا کہ وہ سیکیورٹی کیمرے لگائیں، جس کے بعد کچھ دکانوں کے مالکان نے بتایا کہ انہیں گمنام کالیں موصول ہوئی جن میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ عسکریت پسند گروپ الشباب سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کیمروں کی تنصیب کے خلاف خبردار کیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ریاستی اسمبلی میں پیر کو یونیفارم سول کوڈ بل کا مسودہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بل سماج کے تمام طبقات کے مفاد میں ہے۔ اس میں شادی، طلاق اور وراثت سمیت متعدد امور میں یکسانیت لانے کی بات کہی گئی ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے ایک متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت متعدد مسلم تنظیموں، جماعتوں، سیاستدانوں اور ماہرین قانون نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ ان کے خیال میں بل کے متعدد دفعات اسلامی قوانین سے متصادم ہیں۔ قانون کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس کی دفعات آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے منافی ہوں گی تو اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔